نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، پاک دامنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک دامن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آیا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی کسی گناہ کو نہ چھوڑتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں اس کے خاندان والے قحط یعنی بھوکمری کے شکار ہو گئے۔ کھانے پینے کے سارے سامان اور اسباب ختم ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بادی کہتے ہیں جو عورت ہو غلام، عورت کو بادی کہتے ہیں اور جو غلام مرد ہو اس کو غلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بادی کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ اس سے کچھ مانگ کر لائے۔ اس نے کہا جب تک تو میرے ساتھ بے آبرو نہ ہو میں کچھ نہ دوں گا۔ لڑکی سن کر واپس چلی گئی، چونکہ پاک دامنی کو پسند کرتی تھی، پاک صاف تھی، نعوذ باللہ فاحشہ نہیں تھی۔ جب قحط بہت زیادہ بڑھ گیا تو لڑکی دوبارہ اس کے پاس آئی۔ اس نے پھر وہی بات کی، لیکن لڑکے نے انکار کیا اور پھر واپس چلی گئی۔ جب بھوکمری اور قحط بہت زیادہ پھیل گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ اس بادی اور لڑکی کو اس آدمی کے پاس بھیجا۔ اس نے پھر اسی بات کا اظہار کیا۔ اس مرتبہ لڑکی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مجبوری سے بچائے۔ مجبوری انسان کو کیا سے کیا کرا دیتی ہے، لیکن نہیں، اگر ہم اپنی نیت میں پکے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دیتا ہے، جیسا کہ یہ بھی اس واقعہ سے ظاہر ہے۔ اس واقعہ کو پورا سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ پاک دامنی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم پاک دامن رہنے کی کوشش کریں، پاک دامن رہنا پسند کریں، تو انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی مجبوری بھی نہیں آئے گی اور ہم انشاءاللہ کوئی غلط قدم اٹھانے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نہ کوئی نصرت اور کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن جب اس آدمی نے اس لڑکی سے خلوت اختیار کی تو وہ لڑکی کانپنے لگی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ لڑکی جو مجبور تھی کہنے لگی میں اس اللہ سے ڈرتی ہوں جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو رب العالمین ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہی ہوں کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اس نوجوان نے کہا تو اللہ سے ڈر رہی ہے جبکہ تو یہ گناہ کبھی نہیں کیا، اور میرے دل میں اس قدر ڈر نہیں، حالانکہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔ ایک روایت کے مطابق تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ نوجوان لڑکی کی ران پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے غیرت دلائی اور کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان جو ران تک پہنچ گیا تھا صرف اور صرف اللہ کی ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ نوجوان زنا سے بچ گیا، اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا۔ پھر اسی نوجوان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ راتوں رات کسی جگہ کا سفر کر رہا تھا، انتہائی اندھیرا ہو گیا، پہاڑ کی غار میں وہ نوجوان پناہ لینا چاہا، اور جب پہاڑ کے اندر وہ نوجوان رکا، قیام کیا، تو ایک بہت بڑا سا چٹان تھا، پتھر تھا،
قریب تھا کہ وہ چٹان اس نوجوان کے اوپر آ پڑتا اور وہ نوجوان اس میں ڈوب کر مر جاتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نوجوان نے اسی عمل کے بدلے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں گناہ پر قادر ہو چکا تھا، لیکن جب لڑکی نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو ناحق مت توڑ، یعنی شادی کے بغیر یہ حرکت مت کر، اے اللہ میں صرف تیری وجہ سے، تیری ڈر سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اے اللہ اس پتھر کو، اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی یہ دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پتھر کو ہٹا دیا اور اس کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے سبب وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں اہل جنت میں سے لکھ دیا گیا ہے، یعنی ابھی وہ جو نوجوان گناہ کرنے پر راضی ہو گیا تھا اور لڑکی بھی راضی ہو گئی تھی، لیکن وہ نوجوان لڑکی کے کہنے سے کہ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، اس نوجوان نے بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو نبی تھے ان کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں اہل جنت میں سے لکھ دیا گیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک دامن رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت کی بے کسی مجبوری کو دور فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔